الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، آج کی جمعہ کی اس نشست میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے، اور موضوع جو آپ حضرات کے سامنے شروع ہے وہ ہے فریضہ حج و عمرہ. حج اور عمرہ یہ جو موضوع ہے اس کے ذیل میں بہت سارے ذیلی عنوانات آتے ہیں. تقریباً 20 کے قریب ذیلی عنوانات پہلے جمعہ کی نشست میں نے آپ کے سامنے گنوائے تھے. ان 20 ذیلی عنوانات میں سے پہلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے 2 عنوانات پر گفتگو ہوئی تھی. ایک حج اور عمرے کا مفہوم، اور اس کے علاوہ دوسرا حج اور عمرہ کے حوالے سے خاص کر حج فرض ہو جانے کے بعد بھی انسان جی چراتا ہے، ہیلے بہانے بناتا ہے، تو ایسے ہیلے بہانے اور ان کا ازالہ اور تدارک. دوسری نشست میں آپ حضرات کے سامنے میں نے حج کا فلسفہ بالخصوص اور باقی ارکان اسلام جو ہیں ان کا فلسفہ، ارکان اسلام کا فلسفہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا. آج کی اس نشست میں ارکان اسلام کا فلسفہ، اس کا بقیہ حصہ تکملہ اور تتمہ کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آگے جو تیسرا عنوان جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ حج اور عمرہ کے سفر کی سوغات، اور اسی طرح حج مبرور کی 7 علامتیں، نشانیاں یا شرطیں، اور اسی طرح حج اور عمرہ کے فضائل اور حج فرض ہو جانے کے باوجود کوتاہی میں وعیدیں آج کی اس نشست میں شامل ہیں. سب سے پہلے بقیہ جو چل رہا تھا تیسرا عنوان، اس کا بقیہ تکملہ اور تتمہ پیش کیا جا رہا ہے. اسلام کے ارکان کا فلسفہ عرض کیا تھا کہ اسلام کے ارکان 5 تو مشہور ہیں جو سب جانتے ہیں اور ایک حدیث کے اندر موجود ہے، جن میں کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے.
اور دو غیر معروف غیر مشہور بھی ہیں، جن میں ایک چھٹا حج ہے اور ساتواں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ 7 ارکان اسلام اس اعتبار سے بن جاتے ہیں۔ ان کا فلسفہ بہت سارے فلسفے مختلف تعبیرات کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جو تعبیر میں نے اختیار کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر سب سے پہلے کلمہ کلمہ شہادت کو دیکھ لیں تو اس کا فلسفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حکم اس دھرتی کے اوپر لا الہ الا اللہ اللہ کا چلے گا، محمد رسول اللہ طریقہ حضور کا چلے گا۔ دوسرا نماز جبین نیاز میری جھکے گی، میرا سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، کہیں اور نہیں ہوگا۔ محتاجی ظاہر کروں گا تو ایک اللہ کے سامنے ظاہر کروں گا، اس عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ روزے کا فلسفہ، اس کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ مال اللہ کے تابع ہے، جیسے میرا سر میری جبین نیاز اللہ کے تابع ہے، ایسے میرا مال بھی اللہ کے تابع ہے۔ ایسے ہی روزہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں فلسفہ مال تابع ہے، اور روزے کا فلسفہ جو ہے وہ نفس اور جسم اللہ کے تابع ہے، بدن بھی اور نفس اللہ کے تابع ہے۔ اور اسی طرح جو حج ہے اس کا فلسفہ ہے عقل اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائی ہوئی ہے، عقل کی نہیں سنیں گے، نقل یعنی شریعت کی سنیں گے۔ اس پر گزشتہ جمعہ میں نے تفصیلات بیان کر دی تھی۔ جہاد کا فلسفہ کہ تن من دن اسی کے نام، اسی نے دیا ہوا ہے، اسی کے نام کا قربان کرنے کا عزم۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، زندگی کا مشن جس کو بنانا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی اصلاح اور ساری دنیا کے انسانوں کی اصلاح کا جذبہ لے کر اس کے مطابق عمل پیرا بھی ہونا، کوشش بھی کرتے رہنا، اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو۔ اس کے ساتھ دوسرا فلسفہ آپ کے سامنے، یا فلسفہ کی دوسری تعبیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کے تابع ہو کر رہے، اللہ کے تابع ہو کر رہے، گویا صبح ہو شام ہو زندگی اسی کے نام تمام ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے کہ آپ علیہ السلام کی جو دعائیں امت کو آپ نے دی ہیں، تو ان دعاؤں پر بھی اگر ہم غور کر لیں تو یہی فلسفہ ان کے اندر موجود ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خاص موقع کی دعائیں ہیں، خاص موقع کی دعائیں ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خاص اوقات کی دعائیں ہیں، مثلا جس طرح صبح شام کی دعائیں ہیں، رات دن کی صبح شام کی جو دعائیں ہیں، خاص اوقات کی دعائیں یہ کہلاتی ہیں۔ کچھ خاص مقامات کی دعائیں ہیں، مثلا گھر سے نکلتے کون سی دعا ہے، گھر سے داخل ہوتے کون سی دعا ہے، اور اسی طرح مسجد سے نکلتے کون سی دعا ہے، مسجد میں داخل ہوتے کون سی دعا ہے۔ یہ خاص مقامات کی کہیں یا خاص مواقع کی کہیں دعائیں ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خاص احوال کی ہیں، انسان کے اوپر قرض ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ خاص احوال کی ہیں، جب قرض انسان کے اوپر زیادہ ہو گیا، پریشان حال ہے، اس قسم کی مالی پریشانی ہے، تو اس لیے اس طرح کی دعائیں ہیں۔ کچھ عمومی دعائیں ہیں، کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو اب یہ دعائیں خاص موقعوں کی، خاص اوقات کی اور خاص جگہوں کی اور خاص احوال کی یا عمومی، ان کا فلسفہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر وقت رد و لسان رہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی طرف گڑ گڑانے کے ساتھ اور اللہ سے مانگنے کے ساتھ ہر وقت بندہ مصروف رہے۔ اسی طرح یہاں ارکان اسلام کا دوسرا فلسفہ ہم اسی ترتیب سے دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بندے پر عبادات اس ترتیب سے رکھی ہیں کہ بندے کے لیے اوقات تقسیم کر دیے گئے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی طرف یہ جو ہے لو لگائے رکھیں۔ مثلا اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کچھ عبادات ایسی ہیں جو کچھ عبادت ایسی ہیں کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں، کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ ان میں سب سے بڑی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان، اللہ کی ذات کو ماننا، ایمانیات کو ماننا، یہ ایک ایسی عبادت بھی ہے، یعنی ایمان تو ہے ہی ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے ایک ایسا عمل اعظم ہے، سب سے بڑا عمل ہے جو کبھی انسان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ صبح ہو شام ہو دن میں ہو رات میں ہو، کسی گھڑی ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ عمل اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔
جدا ہوا تو آدمی مومن ہی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو یہ عمل ایمان کا ایسا ہے جو کبھی جدا نہیں ہوتا انسان سے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے اوقات میں ادا کیے جاتے ہیں۔ مثلا پانچ وقتوں میں اللہ نے 5 نمازیں رکھ دی ہیں، تو 5 وقتوں کے اندر ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ تو جب ان کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اگلا فرض آنے تک ہم اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری مثال آ گئی، دوسری چیز آ گئی کہ جو 5 وقتوں میں خاص ہے۔ اور پہلی مثال میں نے ایمان کی تھی، وہ ایسا عمل ہے کہ جو کبھی جدا نہیں ہوتا، لا ينفد ہے، کبھی جدا ہونے والا نہیں۔ تیسرا وہ اعمال کہ جو ہم ہفتہ بعد کرتے ہیں۔ ہفتہ بعد کے اعمال، مثلا جمعہ ہفتہ بعد آ جاتا ہے، جمعہ ہفتہ بعد کی عبادات میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح کچھ عبادات ایسی بھی ہیں کہ جو سالانہ اعتبار سے ہیں، مثلا سالانہ اعتبار سے رمضان کے روزے ہیں، عیدین کی نمازیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، فطرانہ ہے، قربانی ہے، یہ سال بعد ہی ایک طرح۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی سال کے بعد، سال پورا ہونے کے بعد ہی آتی ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو اللہ نے ہر 3 مہینے اور 6 مہینے پر بھی رکھی ہیں، مثلا گندم ہے وغیرہ، مکئی ہے، 6 مہینے کے بعد جو ہمارے ہاں ترتیب ہوتی ہے اس میں سے عشر آتا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت۔ کچھ ایسی ہیں جو 3 مہینے ہیں، مثلا سبزی والے سبزی لگاتے ہیں، سال میں 4 سبزیاں حاصل کرتے ہیں، تو ہر سبزی پر عشر آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے اپنی عبادات بندوں پر کس طرح تقسیم کر رکھی ہیں۔ کچھ ایسے عمل ہیں میں کا جدا نہیں ہوتے ایمان، کچھ 5 گانا ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہفتہ بعد ہے، جمعہ ہے، کچھ ایسے ہیں جو سال بعد ہیں، اس کی مثال بھی میں نے دے دی، عیدین ہیں وغیرہ وغیرہ، جو باقی چیزیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، اور کچھ 6 مہینے کی ہیں، کچھ 3 مہینے کی ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس ترتیب سے فرائض اور واجبات جو ہمارے اوپر رکھے ہیں، یہ کیوں رکھے ہیں؟ ادھر سے قربانی ہے، وہ بھی سالانہ میں نے کہا ہے، تو یہ اسی وجہ سے رکھے ہیں کہ بندے کو ہر آن ہر گھڑی اللہ اپنی طرف متوجہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہے دنیا کا جو بھی کام کرے لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ سال کے 12 مہینے کہیں نہ کہیں کسی وقت میں اس کی مصروفیات ایسی رہیں کہ اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تو یہ ہے، اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، یہ ایک فلسفہ یعنی تعبیر نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ بندے کو مصروف رکھنا چاہتے ہیں۔ ساتھ میں نے دعاؤں کی مثال دی ہے۔ تیسری چیز یا تیسری تعبیر اس لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ عاشق اور معشوق، محب اور محبوب، اس لحاظ سے بھی تعبیر کی جا سکتی ہے۔ محب سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنے محبوب کی معرفت حاصل کرتا ہے، معرفت حاصل کر لے پھر اس سے ملاقات کے شوق میں ہوتا ہے۔ جب ملاقات کا شوق بھی پورا ہو جائے، ہوتا رہے، تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے میں اپنا مال بھی اس پر لگاتا رہوں۔ پھر مال جب لگاتا رہتا ہے تو پھر اس کی محبت میں یہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے، یہاں تک کہ بھوک و پیاس بھی برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے نام اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان پر ہر وقت اس کے گن شمار ہوتے ہیں، جو ہے سوار ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس کی دن گویا سوار ہوتی ہے۔ اب ذرا یہ جو میں نے محبوب اور محب کا فلسفہ بیان، آپس میں جو تعلق ہے اس کو بیان کیا ہے، اس کو اگر یہاں آپ دیکھ لیں، مثلا وہاں پہلے محبوب کی معرفت حاصل کرتا ہے، یہاں کلمہ معرفت پڑھتا ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ معرفت بھی ہے، اس کو اہل اللہ کلمہ معرفت بھی کہتے ہیں، اللہ کی پہچان کا کلمہ۔ محبوب الہی، محبوب حقیقی، اور محبوب حقیقی اللہ کی ذات، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کلمہ طیبہ کے ساتھ۔ جب معرفت حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ ملاقات کا شوق رکھتا ہوتا ہے نا، تو ملاقات کے لیے اللہ نے نماز دے دی، یہ نماز کا فلسفہ ہے۔ جب ملاقات بھی کرتا رہتا ہے پھر کہتا ہے میں اس پر اپنا مال خرچ کروں، اللہ نے زکوٰۃ دے دی، چل مال بھی خرچ کر۔ تو محب ہے نا، محبت کے دعوے رکھتا ہے، چل مال بھی خرچ کر۔ اچھا چاہتا ہے اس کے لیے میں کچھ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی قربانی دوں،
भूख प्यास बर्दाश्त करूं, ताकि उसे पता चले कि हम उसकी मोहब्बत में कहां तक जाते हैं। तो अल्लाह ने कहा चल रोजे रख, रोजे रख। अच्छा यहां तक पहुंचा, आगे चला, अब ये चाहता है कि मैं महबूब के दर का जरा सैर करूं, तवाफ करूं, जाऊं, देखूं। तो अल्लाह ने फरमाया चल हज पे आ, चल आ, फिर तवाफ कर वहां बैतुल्लाह का, चल आ वहां सफा मरवा की साई कर। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए फिर वो जगह रख दी। फिर इसी तरह ये चाहता है कि मैं अपनी जान निछावर कर दूं महबूब पर। अल्लाह ने फरमाया चल जिहाद दे दिया, निकल मेरे रास्ते में, अपनी जान निछावर कर रहे हो। फिर ये चाहता है कि महबूब की सिफात में अपनी जुबान पर लाता रहूं, उसकी अच्छाइयां, उसकी मोहब्बत का इजहार, उसका गुण अपनी जुबान से गाता रहूं। अल्लाह ने फरमाया चल अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, लोगों को दावत देता रहे, मेरी तरफ बुलाता रहे, मेरी अजमत को बयान करता रहे। जरा देख लें मुहिब और महबूब का जो आपस का ताल्लुक होता है शुरू से आखिर तक, वो अरकान इस्लाम में किस तरह फिट हो रहा है। ये है अरकान इस्लाम का फलसफा, ताबीर नंबर 3 मैंने आपके सामने रख दी है। और तामीर नंबर 4 भी अगर हम देखें तो वो पहले के साथ मिलती जुलती है कि कलमा का फलसफा है दिल अल्लाह को दे दो, क्योंकि कलमा किधर होता है, कलमा ईमान किधर होता है, दिल में। हम भी जो सबसे कीमती चीज होती है उसको वहां रखते हैं जो सबसे महफूज जगह हो, जहां से चोरी के इम्कानात बिल्कुल ना हो या कम हो, कीमती चीज वहां रखते हैं। थोड़े बहुत पैसे होते हैं इधर रखते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं तो फिर उसके लिए कोई और जगह हम ढूंढते हैं, और फिर अगर थोड़े उससे भी ज्यादा हो तो फिर हम कहते हैं घर में कोई महफूज जगह ढूंढते हैं, उससे भी ज्यादा हो तो कहते हैं घर का भी कोई पता नहीं, कभी कभी घर वाला भी हाथ लगा देता है कोई ऐसा, तो फिर क्यों बैंक ले जाते हैं, अकाउंट खोलते हैं, वहां रखवाते हैं, हल्की फुल्की अंगूठी हो डाल देते हैं, जरा तगड़ा जेवर हो तो फिर उसको संभाल के रखते हैं, हर वक्त नहीं डालते, कोई पता नहीं चलता कि हम कहाँ कोई उतार ले खींच ले। और फिर ज्यादा तगड़ा जेवर हो तो उसको तो फिर पहनते ही नहीं है, उसको तो सिर्फ संभाल के रखते हैं कि मेरी मीराज, मेरी जागीर है। और अगर डायमंड किसी के पास हो कीमती तो करोड़ों का हो तो वो तो फिर किसी को हवा तक नहीं लगाते कि मेरे पास डायमंड है, और उसके लिए कितनी महफूज जगह ढूंढते हैं। अब सुने, बंदे के पास सबसे कीमती चीज है ईमान। अल्लाह ने इसके लिए लाकर चुना है दिल। दिल एक ऐसा लाकर है कि सारी दुनिया लग कर भी किसी एक आदमी से इसको छीन नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा ये करेगी मार 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 के उसके से कलमे कुफर कहलवाएंगे, लेकिन उनको क्या पता है कि अंदर दिल में भी कलमे कुफर आया है या वहां पर या अफसोस में, वहां पर इसका ईमान अपनी जगह बरकरार है। तो अंदर का तो किसको पता है, अल्लाह की जात को पता है, और इस बंदे को अपने बारे में कुछ पता है, अल्लाह को सब पता है। अब दुनिया वाले जाहिर में तो उससे बहुत कुछ कहलवा देंगे, लेकिन अंदर का तो कोई पता नहीं। और ना ही आज तक साइंस ने ऐसी मशीन इजाद की है कि वो दिल और दिमाग पर रख कर मालूम कर सके कि इसके दिल और दिमाग में ख्यालात और तस्वुरात क्या है। साइंस लगी है लेकिन क़यामत की सुबह तक कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो बहरहाल इसलिए अल्लाह ताला ने लाकर दिल चुना। तो अब जब कलमा पड़ा तो उसका क्या मतलब है, हमने दिल अल्लाह को दे दिया। और जब दिल अल्लाह को दे दिया, जिसने वाकई अल्लाह को दिल दे दिया उसने अपना सब कुछ अल्लाह को दे दिया, क्योंकि दिल एक ऐसी मरकजी चीज है। आपने सामने फरमाया ना कि दिल इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर ठीक चले तो सारा जिस्म ठीक चले, वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाए। अला वही अलकल्ब 3 मरतबा फरमाया, वो दिल है, दिल है, दिल। तो दिल सारे जिस्म को चलाने वाला हेड है। और साइंस कहती है कि अकल दिमाग में होती है, कुरान कहता है कि अकल, फहम, समझ बूझ का ताल्लुक दिल से है। और अगर मुहाकमा किया जाए तो असल बात यह है कि इंसान देखता है, सुनता है, बोलता है, महसूस करता है, ये सारी चीजें उसके दिमाग कैच करता है, दिमाग उसको रेफर करता है दिल की तरफ। दिल के अंदर पूरी पावर है जो दिल इसको अच्छे बुरे की तमीज करता है, किसको पास करना है, किसको रिजेक्ट करना है, ये सारी चीजें दिल करता है। और दिल और दिमाग के दरमियानी कनेक्शन का नाम होता है अकल, समझ बूझ दरमियान में। तो इसलिए
دل دے دیا تو سب کچھ گویا اللہ کو دے دیا۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ مومن اپنا دل اللہ کو دے دے۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن دل اللہ کو دیا یا نہیں دیا یہ پتہ چلے گا ظاہر سے، پتہ چلے گا ظاہر سے۔ اگر اس نے اللہ اکبر ہوا، اذان ہوئی، اس نے دکان نہ چھوڑی، جماعت گئی اور بہت ساروں کی نماز بھی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھا لیکن دل اللہ کو نہیں دیا، دل اپنے دکان کو ہی دیا ہوا ہے، دل اپنے دنیا کے مفادات کو دیا ہوا ہے۔ اگر فرائض اور واجبات کو مقدم رکھتا ہے دنیا کے اوپر اور باقی چیزوں کو دنیا کو پیچھے رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دل اللہ کو دے دیا ہے۔ اور اگر وقت آنے پہ وہ سارے فرائض و واجبات نفل میں چلے جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور دنیا کے مفادات آگے چلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل نہیں دیا اس نے۔ تو یہ ہے کلمہ کا مقصد ہے دل اللہ کو دے دیا۔ رہ گیا تھا سر، دماغ، خیالات، تصورات، جبین نیاز، وہ بھی اللہ کو دے دی۔ رہ گیا تھا مال، وہ بھی اللہ کو دے دیا، اللہ کے نام قربان کر رہا ہے۔ رہ گیا تھا نفس، وہ بھی اللہ کو دیا، وہ بھی اللہ کے تابع کر دیا۔ رہ گئی تھی عقل و خرد، وہ بھی اللہ کے تابع کر دی۔ اور اسی طرح جان تھی آخر میں، تو جان بھی اللہ کو دے دی، جان بھی اللہ کو دے دی۔ اور جیسے مرتے مرتے بھی انسان اپنے محبوب کا نام لیتا ہے تو مرتے مرتے بھی گن اسی کے گا رہے ہیں، امر بالمعروف نہی منکر۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً امر بالمعروف نہی منکر بلکہ ارکان اسلام کی میں نے 4 تعبیرات، اس کے فلسفہ، اس کے مقاصد کی میں نے پیش کر دی ہیں، جن سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ارکان اسلام کا خلاصہ، مقصد، گوبے لباب اور اس کا فلسفہ کیا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ ارکان اسلام جو دیے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے اس سے۔ دوسرا جو عنوان، یعنی چوتھا جو عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا، چوتھا عنوان وہ تھا حج اور عمرہ کے سفر کی سوغاتیں۔ حج اور عمرہ کی سفر کی جو سوغات ہیں، 2 چیزیں تو مشترک ہیں۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 تقوی۔ صبر اور تقوی، یہ 2 چیزیں تو مشترک ہیں جو حج اور عمرہ کے سفر میں ہمیں مکہ میں بھی ملتی ہیں، مدینہ میں بھی ملتی ہیں۔ کیا مطلب؟ حج اور عمرہ جن حضرات نے کیا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے اور ان کو معلوم ہے کہ اس میں صبر آپ کو بہت کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی پاسپورٹ کلیئر کرنے میں بھی آپ کو 10 سے 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 5 سے 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تھک جاتا ہے آدمی ایئرپورٹ پر یہاں وہاں کلیئرنس کرواتے کرواتے۔ پھر وہاں روزے رسول پر حاضری کے لیے آپ کو 2-2, 3-3 گھنٹے، 4-4 گھنٹے لائن میں لگ کے صبر کرنا پڑتا ہے۔ وہاں حجر اسود تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وہاں مطاف کے اندر جانے کے لیے بھی بڑا صبر آسان، آپ تو وہاں زیادہ مسائل ہیں، تو ہر معاملے میں آپ کو صبر۔ وہاں آپ جیسے جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، پیچھے سے ریلا آتا ہے، آپ کو دھکا لگ جاتا ہے، آگے والا مڑ کے آپ کو کیا سے کیا سنا بھی رہا ہوتا ہے اور آپ کی طرف مکے بھی اٹھا رہا ہوتا ہے، اور آپ اس چپ کر کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حضرت میں نہیں، پیچھے سے وہ کہتے ہیں چپ کرو، آپ پھر بھی کہتے ہیں اچھا چپ۔ بڑا صبر آزما ہوتا ہے، قدم قدم پہ صبر آزما، قدم قدم پہ۔ بہت سارے جائز کام آپ کہتے ہیں میں وہاں جاؤں بیٹھوں، آپ کو سنتے ہیں پولیس والے نہیں چھوڑ رہے ہوتے، وہ سب یہ آ رہا ہوتا ہے، یار کیوں نہیں چھوڑتے، تو وہ بھی ایک نظام کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں صبر آزما سفر ہوتا ہے، واقعی صبر آزما۔ اور جو بے صبرے لوگ ہوتے ہیں نا، بے صبرے ہر وقت بے صبری میں، وہ بیچارے وہاں بڑی مار کھاتے ہیں، بڑی مار کھاتے ہیں۔ دوسرا تقوی، تقوی وہاں سے، اگر وہاں جانے سے پہلے یہاں کی جو صورتحال اس کی پہلے تھی، وہ سفر کر کے آ کے بھی وہی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہی کوڑی بجے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچارہ گیا اور آیا، گیا اور آیا، پڑھ آیا، بس دیکھ آیا، کچھ لوگوں کو دیکھا دیکھی کر آیا، باقی اس نے حج اور وہاں کے جو سلسلے تھے، فلسفہ تھا، جو چاہیے تھا، جو مقاصد تھے، جو اس کے اجر و ثواب تھا، جو درجات تھے، رونقیں تھیں، بیچارہ محروم ہی آیا، محروم ہی آیا۔ ادھر ہی جا کے ہوٹلوں میں ہی سویا رہا، ادھر ہی جا کے کھانے پینے میں ہی لگا رہا،
ادھر بھی جا کے عزیزیہ میں ہوٹل میں سوتے ہوئے کہتا ہے عزیزیہ بھی حرم میں آتا ہے. پھر کیا ہوگا کہ جی حرم کی نماز کا پورا ثواب ادھر ہوٹل میں کمرے میں سوئے اٹھ ملتا ہے. ہم نے ایسوں کو دیکھا نا وہاں بھی جا کے عرفات کے میدان میں تھوڑا سا وقت تھا 12:15 سے مغرب تک. کتنا سا وقت ہوتا ہے؟ چند گھنٹے ہوتے ہیں. اور اس دن بھی بادشاہ نے دعوتیں کی ہوئی تھی, دہی اور مکھن کھا کھا کے بیچارے لسیاں پی پی کے وہ پھر سویا ہوا تھا اور کہتا تھا کہ یہاں سویا ہوا بھی آدمی حاجی ہو جاتا ہے. تو ایسے بھی حاجی بہت سارے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں بھی ہیں وہاں پر, تو اس کو بھی آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ تقوی اور صبر اس کو ملا ہی نہیں ملا, اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی, یہ نماز کا پابند ہوا ہے کہ نہیں ہوا, حیا کا پردے کا پابند ہوا ہے کہ نہیں ہوا, حلال حرام میں تمیز کرنے کا پابند ہوا ہے یا نہیں ہوا, اپنے پرائے کی تمیز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کے نظروں میں حیا آیا یا نہیں آیا, اس کا ظاہر باطن اسلام کے مطابق اب ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا کہ اسی طرح ہی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, یہ تقوی ہوگا. اور یاد رکھیں صبر اور تقوی اتنی بڑی دو دولتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے قصے بیان کیے ہیں. ان میں ایک قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے ایک نبی کا, اور گٹھا بیان کیا ہے. کون سے ہیں؟ یوسف علیہ السلام. سورہ یوسف پوری اس پر آئی ہے, اور اس کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں احسن القصص نحن نقص احسن القصص, یہ سب سے بہترین قصہ, احسن القصص سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان کرنے لگا ہوں. اب یہ مقصد بھی بڑا عظیم ہوگا. اب مقصد کیا ہے اس پورے قصے کا؟ تو مفسرین نے 2 لفظ بیان کیے, اور وہ دونوں لفظ اسی سورہ یوسف کی ایک آیت میں آئے ہیں, اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یوسف علیہ السلام متقی بھی تھے, صابر بھی تھے, اور اللہ ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. آپ یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کو پڑھ لیں, آپ کو یہ 2 صفتیں بڑی نمایاں نظر آئیں گی. بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا ہے, آج غلہ لینے آپ کے پاس آئے, آپ ڈبل وزارت لے کے بیٹھے ہیں تخت پہ, اور وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور غلہ لینے آئے ہیں, اور ایک واقعہ پیش آیا, اور واقعہ پیش آنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اس بن یمین نے اگر چوری کی ہے تو اس کے دوسرے بھائی نے بھی بچپن میں چوری کی تھی, یعنی یوسف علیہ السلام نے. اور یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں. غصہ بہت آیا کہ دیکھو انہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا, اپنی طرف سے مار بھی دیا تھا, اور اب انہوں نے کیا زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کے دوسرے بھائی نے بھی دوسرے بھائی نے بھی بچپن میں چوری کی تھی. غصہ بہت آیا, لیکن غصہ پی گئے, صبر کر گئے, صبر کر گئے, صبر کر گئے. یہ صبر کی میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. بھائی آئے ہیں جنہوں نے کنویں میں پھینکا, اپنی طرف سے مارا ہے, قاتل آئے ہیں, لیکن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ غلہ ان کو بورے بھر بھر کے دے رہے ہیں, اور دوبارہ آفر کر رہے ہیں کہ اس بھائی کو ساتھ لانا جس کا ذکر تم کر رہے ہو, میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گا. اور ان کو محسوس نہیں ہونے دے رہے کہ میں وہ ہوں جس کو تم نے اپنی طرف سے مار دیا تھا. یہ صبر ہے. اور جب واقعہ آخر میں جا کے کھلتا ہے تو کہتے ہیں انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا, ہاں یہ میرا بھائی ہے, میں یوسف ہوں. اور اس موقع پر بھائیوں کی اس گردنیں ایسے جھک جاتی ہیں, سر جھک جاتے ہیں, اور جھکتے ہوئے عجیب و غریب حالت میں چہرے افسردہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے آ رہے ہیں. اور پھر یوسف علیہ السلام کے چہروں کو دیکھ کر کہتے ہیں سر اٹھاؤ, لا تثریب علیکم الیوم, آج تم پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہونی چاہیے, میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا. اس کو کہتے ہیں صبر, اس کو کہتے ہیں صبر. یہی وہ صبر تھا جب فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے کافروں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں جنہوں نے 256 صحابہ کو خون میں تڑپایا تھا, اور حضور فرما رہے تھے آج وہی جملہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے لیے کہا تھا, لا تثریب علیکم الیوم, سر اٹھاؤ, آج تم سے انتقام نہیں لیا جائے گا, آج تم سے, آج الیوم یوم المرحمہ, آج رحم و کرم کا دن ہے, انتقام کا دن نہیں ہے, معافی عام کا دن ہے. یہ ہے صبر. تقوی لے لیں, تقوی کی بھی ایک مثال پیش کرتا ہوں, بہت ساری مثالیں ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں. وقت کی ملکہ ہے,
اس کا محل ہے، بند دروازے ہیں، دیکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ ایک زلیخا ہے اور زلیخا آواز لگاتی ہے، ہی طلب، قریب آؤ، دروازے سارے بند، انتظامات اس کے، اور آپ وہاں غلام کی حیثیت سے ہیں، اس وقت غلام کی حیثیت سے ہیں، خریدے ہوئے غلام کی حیثیت سے ہیں، اور آپ اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں یہاں پر کس حیثیت سے ہوں تجھے پتا ہے، جاہ و جلال اس کے پاس، لاؤ لشکر اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، غرور گھمنڈ اس کے پاس، محل اس کا، دروازے سارے لاکھ، میں جاؤں تو کدھر جاؤں، معاذ اللہ۔ جب سارے دنیا کی امیدیں اسباب ختم ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف کیوں آواز لگتی ہے؟ جب انسان گناہوں کے اندر اس کو پھنسا دیا جائے تو کہتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ جملہ ہے، کلمہ ہے یوسف علیہ السلام کا، جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن بنا دیا۔ قال معاذ اللہ، جیسے ہی کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، آپ دوڑ لگائیے، دروازے بنے ہیں، اللہ دوڑ لگانا آپ کا کام ہے، دروازے کھولنا مجرم کا کام ہے۔ یوسف نے دوڑ لگائی، دروازے کھلتے رہے، زلیخا پیچھے ہو گئی، کرتا کھینچا، پھٹ گیا۔ آگے کا واقعہ سورہ یوسف میں بیان ہے، لیکن تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو اور گناہ آپ کو لش پش سارے انتظامات کر کے آپ کو بلا رہا ہو اور آپ اس وقت کہیں معاذ اللہ، اس کو کہا جاتا ہے تقویٰ۔ یہ قرآن نے ان کا تقویٰ بیان کیا، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ ہم ایسے نہیں چنتے، جن کو چنتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، ہم جن کا انتخاب کرتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ پھر کسی موقع پر بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہ تقویٰ اور صبر، یہ میں نے کہا حج اور عمرہ کا جو سفر ہے، اس میں یہ دو مجموعی سوغاتیں ہیں کہ انسان کی زندگی میں حج اور عمرہ کے بعد تقویٰ اور صبر آ جائے۔ اگر یہ دو چیزیں اس کو مل گئی ہیں تو واقعی وہ اپنے سفر میں کامیاب رہا ہے۔ اچھا، یہ تو عمومی سوغاتیں تھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں سوغاتیں کھانے پینے کی چیز کا نام ہی ہوتا ہے، باقی بھائی جسمانی سوغات بھی ہوتی ہے کھانے پینے کی، روحانی بھی ہوتی ہے نا۔ روحانی غذا تو مومن کو زیادہ ضرورت ہے بجائے اس کے کس کے، پیٹ کی غذا کے، پیٹ کی سوغات کے، وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، کافر کو بھی پتا ہے، کہیں جاتے ہیں وہاں کی سوغات ہوتی ہے کھانے کی۔ مسلمان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کی روحانی غذا کیا ہے، سوغات کیا ہے۔ تو دو میں نے بیان کر دی عمومی، اب خصوصی بھی ہیں، مکہ کی خصوصی اور مدینہ کی خصوصی۔ مکہ کی خصوصی جو سوغات ہے ان میں سوغات نمبر 1 توحید کا جذبہ۔ مکہ میں آپ کو سب سے زیادہ جو چیز نظر آئی کیا ہے؟ توحید، کیونکہ اس اللہ کا گھر ہے، ساری دنیا اس طرف سجدہ کرتی ہے، اور توحید کا اظہار وہاں پر کھل کے ہو رہا ہوتا ہے، توحید کا۔ اور توحید کا اظہار اس طرح، آپ مکہ میں جائیں، اپنے محسوسات بیان کر رہا ہوں، مکہ میں 30-35 دن گزارنے کے بعد بھی کچھ یاد نہیں آتا سوائے مکہ کے۔ مدینہ میں آ کر 3-4 دنوں کے بعد گھر یاد آتا ہے، پھر کہتے ہیں بڑی فلائٹ کا تو ہے جی قدم نقصان، پھر جاتے ہوئے لوگوں کہتے ہیں مولوی قدم نقصان۔ یہ ایک عجیب سا سفر ہے، آدمی محسوس کرتا ہے مکہ میں کچھ یاد نہیں آتا، توحید میں ایسا گم ہو جاتا ہے کچھ یاد نہیں آتا انسان، نہ اپنے نہ پرائے، نہ آگے نہ پیچھے، کچھ بھی نہیں، بے گانا سا ہوتا ہے ایسا توحید۔ اور توحید نام بھی اسی کا ہے کہ اس ایک اللہ کے سامنے کسی کا کوئی وجود نہیں، کوئی وجود نہیں، بلکہ اپنا وجود بھی نہیں اس کے سامنے، نہ ماں باپ، نہ چھوٹا نہ بڑا، وہ وہی ہے، اس کے سامنے سب کے وجود گم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بعض صوفیوں نے اس کو وحدت الشہود و وحدت الوجود، وہ نئی اصطلاحات جو بڑھی ہیں۔ اچھا، یہ پہلی سوغات ہو گئی مکہ کی۔ مکہ کی دوسری سوغات ہجرت، مکہ سے صحابہ ہجرت کر کے نکلے تھے نا دین کی خاطر، تو اس سے ہمیں سوغات ملی کہ اگر کہیں ہجرت کرنی پڑے دین کی خاطر تو آدمی کو ہجرت کرنی چاہیے۔ مثلا تبلیغ والے 3 دن کی ہجرت کرتے ہیں، 10 دن کی ہجرت کرتے ہیں، 4 مہینے کی ہجرت کرتے ہیں، یہ ہجرت نہیں ہے نا دین کی خاطر۔
جہاد والے مجاہدین جہاد کی خاطر ہجرتیں کرتے ہیں، خانقاہوں والے وہ اپنے اس کی خاطر جو ہے ہجرت کرتے ہیں، کہ سب دین کی خاطر ہجرتیں ہیں۔ طلباء مدارس میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ دین کی خاطر ہجرتیں۔ تو دوسری سوغات آ گئی وہ ہجرت ہے، کہ دین کی خاطر ہجرت کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ یہ نہیں او جی میں ایسے روزے پہ جاؤں، کبھی کاروبار گیا ہی نہ میں، ماشاءاللہ ساری زندگی ہی گزری تھا، گالی گزری۔ تو ہجرت کا جذبہ دنیا کے لیے تو سب کرتے ہیں، وہی جس کو کہیں 3 دن لگائیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے وقت، اور کیا کریں گے، کیسے جائیں گے۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مدارس میں بھیجیں، آپ کے بچوں کو دونوں تعلیم حاصل کر لیں گے، دین بھی دنیا بھی مفت میں، یہاں پیسے لگاؤ گے دین تو آئے گی نہیں، دنیا بھی نہیں آئے گی۔ یہ اسکول کالج ہمیں پتہ ہے کیا پڑھاتے ہیں، کیا تربیت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی دور بچہ کیسے جائے گا، بچہ کیسے جائے گا، پنڈی کیسے جائے گا، اسلام آباد کیسے جائے گا، کراچی کیسے جائے گا، کیسے جائے گا۔ اب اسی بچے کا کل کوئی آ کے ویسے کہتے ہیں ویزا آ گیا ہے کینیڈا کا، فرانس کا، جاپان کا، اور جانا بھی کل رات کو ہے، جانا بھی کل رات کو ہے جی، کیا کہتے ہیں ویزا واپس کر رہے ہیں، کسی اور کو دے رہے ہیں، نہیں 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 صبر کرو صبر کرو۔ چند گھنٹوں میں تیاری کر کے حضرت حاضر ہوتے ہیں۔ جانا کس لیے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ جانا کتنے عرصے کے لیے؟ 4 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، اب فارغ ہو گیا۔ تو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس پر تو آدمی سب کچھ لگاتا ہے، تو گویا دین کی اہمیت نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ آسان سی مثال آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو سوغات نمبر 1 توحید، مکہ کی سوغات نمبر 1۔ سوغات نمبر 2 ہجرت، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا جذبہ۔ سوغات نمبر 3 کھانے کی بھی آ گئی، زمزم، زمزم پینے کی آ گئی، زمزم وہاں سے وہاں کی سوغات ہے۔ اب تو پوچھے مکہ کی سوغات کیا؟ مسلمان کہتے ہیں زمزم۔ تو پہلی 2 سوغاتیں جو روحانی ہیں ان کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا اسی طرح یہ سبق وہاں سے پک کر آئے تو یہاں اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہو جائے۔ اچھا اسی طرح جو ہے مدینہ کی سوغاتیں اگر ہم دیکھیں، اچھا مکہ کی ایک سوغات ہے عظمت و کبریائی، دل میں اللہ کی بیٹھ جائے، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، جب اللہ کی بات آئی ہے تو کسی کا کوئی لحاظ نہیں۔ اور مدینہ کی ایک سوغات ہے، سوغات نمبر 1 نصرت، وہاں سے صحابہ نے آنے والے لوگوں کی کیا کی تھی؟ نصرت، مدد، نصر جو وہاں کے۔ اور اسی طرح جو ہے دوسری وہاں کی جو سوغات ہے وہ ہے سنت کا اتباع۔ مدینہ والوں نے سنت کا اتباع کس طرح کر کے دکھایا ہے، دین کو کس طرح جگہ دی ہے، دین کو کس طرح اپنی زندگیوں میں ٹھہرایا ہے۔ سنت، اتباع سنت کا جذبہ اندر پیدا ہو جائے، اتباع سنت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تیسری سوغات اس کی عشق و محبت، آپ علیہ السلام کی عشق و محبت دل میں آ جائے۔ جب آپ علیہ السلام کی بات آئے کسی کی کوئی بات کے سامنے نہ ٹھہر سکے، آپ علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہو۔ اور چوتھی سوغات وہ سب کو پتہ ہے، مدینہ کی کھجوریں، اجوا کھجور، فلاں کھجور، فلاں کھجور۔ تو ہمیں جہاں کھجور یاد ہوتی ہے مدینہ کی، وہاں پہلی 3 سوغاتیں بھی یاد رہنی چاہیے جو روحانی ہیں۔ مکہ کی جو ہمیں زمزم یاد ہوتا ہے سوغات، وہاں وہ دوسری 3 سوغاتیں بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اور دونوں کی مجموعی جو سوغاتیں ہیں صبر اور تقویٰ، جس کی میں نے پہلے تشریح کر دی، وہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو آج ہم ہر چیز سے دنیا کا مطلب ضرور لیتے ہیں، دین کا مطلب، روحانی غذا کا مطلب نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ہمیں نماز پڑھ کے بھی فائدہ۔ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ سنا ہے برکت بہت ہوتی ہے مال میں، سنا ہے برکت بہت ہوتی ہے مال میں۔ صبح کی نماز اس لیے حضرت صبح سویرے اٹھ کے پڑھتے ہیں، پھر دن کی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ صبح صبح اس نے دودھ دھونا ہوتا ہے بھینس کا، بعد میں معمولات ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ صبح اس لیے اٹھ کے حضرت نماز پڑھتے ہیں کہ حضرت نے صبح گاڑی دھونی ہوتی ہے، وقت پہ نکلنا ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، وگرنہ شاید 8 بجے سے پہلے 9 بجے سے پہلے آنکھ ہی نہ کھلے۔ اور یہ پتہ چلتا ہے پھر جب اتوار کا دن ہوتا ہے خاص طور پر۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہم اس ترتیب سے چلیں جو اصل مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھ کے چلیں۔ تو یہ میں نے سوغاتیں آپ کے سامنے رکھ دی، اس لحاظ سے ان سوغاتوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اور آگے جو اس کا عنوان ہے، 5واں عنوان، وہ ہے حج مبرور کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں۔ حج مبرور کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں، ان کو بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ جتنے بھی فضائل آئے ہیں قرآن میں، احادیث میں، وہ حج کے نہیں آئے، وہ حج مبرور کے آئے ہیں، وہ حج مقبول کے آئے ہیں۔
حج مقبول اور مبرور کیا ہے؟ اس کی 7 نشانیاں ہیں، 7 شرطیں کہہ دیں. اگر وہ پائی جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں پائی جاتی تو حج کرایا، فریضہ سے سبکدوش ہو گیا، لیکن آگے کا معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا پایا کیا کھویا، کیا پایا، کیا اجر و ثواب ملا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس نے اصل ضابطے کے مطابق اس کو ادا نہیں کیا. اب وہ 7 علامات اور شرطیں کیا ہیں تو وہ انشاءاللہ تفصیل سے تمہیں آئندہ جمعہ بیان کروں گا. آج صرف ان کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آئندہ جمعہ کے لیے تمہید ہو جائے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جس پیسے سے حج اور عمرہ کرنے جا رہا ہے حلال کا ہونا چاہیے، حلال کا ہونا چاہیے. حرام کما کے اس سے حج اور عمرے، بڑی عجیب سی بات ہے. کسی کا رشوت لے کے، کسی سے سودی کاروبار کر کے، زمینیں لوگوں کی دبا کے، اور بڑے جرم اور ناانصافیاں کر کے، مال جمع کر کے حضرت نے عمروں پہ زور رکھا ہوا ہے. حج کرنے جا رہے ہیں، تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لینا چاہیے. اس پاکیزہ سفر اور پاکیزہ مقامات پہ جانے کے لیے مال بھی پاکیزہ لے کے جائے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی بیت اللہ پہنچے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے بھی وہاں پر یا ربی یا ربی یا ربی رو کے کہے، کھانا حلال کا نہ ہو، پینا حلال کا نہ ہو، لباس حلال کا نہ ہو، حرام کا ہو، تو اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتظامات جس مال سے کر رہے ہیں وہ حلال ہونے چاہیے. دوسرا، حقوق العباد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلافی کرے. اب تک لوگوں کے ساتھ جو حقوق اللہ میں زیادتی کی ہیں، حقوق العباد میں یا حقوق اللہ میں جو ڈنڈیاں ماری ہیں، نماز وغیرہ وغیرہ، ان کا ازالہ، اس کا ازالہ کیسے کرے وہ طریقہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ. اور تیسرا جو ہے حج اور عمرہ کے مسائل کو سیکھ کے جائے، اللہ کے حوالے کر کے نہ جائے. جی ہاں، لوگ درسوں تبھی بھی ٹوڑتا رہے سا پیچھے ہی پیچھے، یہ نہ کرے، گپ نہ لگائے، حج عمرہ سیکھ کے جائے. اور یہ بہت ساری چیزیں میں بیان کر چکا، آگے بھی آئیں گی. حج عمرہ تو چلے مختصر ہے، 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، 1.5-2 گھنٹے کا، لیکن حج 5 دنوں کا 6 دنوں کا پروگرام ہوتا ہے. اور یہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں اگر نہیں سیکھ کے جاتا کوئی آدمی تو مولوی حضرات جا کے بھی، علماء بھی مدد کے کراتے ہیں. چل جائے کہ عام آدمی وہ تو قدم پہ غلطی کرتا ہے. تو اس لیے سیکھنا جذبہ ہے، لاکھوں روپے لگایا جا رہا ہے، سیکھے جائے کوئی اپنے فساد کے مطابق. سیکھنے کے آلات کیا ہیں، کس طرح سیکھے، کیا کیا سیکھے، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ 3 شرطیں اور جو قرآن نے بیان کی ہیں. بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے، گناہ اللہ کے حقوق میں کوئی ڈنڈی نہ مارے، حقوق اللہ میں نمازیں وغیرہ اس قسم کی چیزیں. اور حقوق العباد ان میں بھی ڈنڈی نہ مارے، کسی کو نقصان نہ دے وغیرہ. اور 7ویں شرط ہے، علامت ہے، زندگی میں انقلاب آ جائے، جس کو میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں روحانی غذا کے طور پر، کہ جب آئے تو بعد کی اور پہلے کی زندگی میں بہت بڑا فرق نمایاں ہو اور یہ آخر تک رہے تا دم مرگ. تو پھر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو حج ہوا ہے واقعی مبارک سفر تھا اور حج مبرور اس کو ملا ہے. اس کی 7 جو نشانیاں اور شرطیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جو ہے ان کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا